بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، ثانیاً رفیق وقار کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ادب کی سیریز شروع کی اور اس میں تقریری صلاحیتوں کو یعنی تقریری سیریز میں ہمیں بھی مشترک یعنی حصہ دیا، ہمارے بھی کچھ تقاریر رکھیں۔ دعا گو رب العالمین سے کہ ہمیں اس ادب سیریز سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ادب سیریز میں سے میں آپ کے سامنے آج اساتذہ کے آداب اس بارے میں بتاتا ہوں۔ استاذ معاشرے کا ایک اہم کارکن ہے۔ معاشرے کی تعمیر اور معاشرے کی ترقی میں استاذ کا ایک اہم رول ہے۔ استاذ معاشرے کے اعلیٰ اقدار کا امین اور نگہبان ہونے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں تک کو اس اعلیٰ اقدار تک منتقل کرنے کا اہم فریضہ استاذ انجام دیتا ہے۔ استاذ طلبہ کو صرف کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ قوموں کی تاریخ سازی اور صالح معاشرے کی تشکیل کے رہنمائی اصول سے واقف بھی استاذ ہی کراتے ہیں۔ استاذ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بحیثیت معلم کرانا پسند کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما میسرا۔ اس کو امام البانی علیہ رحمہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت نقل کی ہے، روایت نمبر ہے 3593 کہ مجھے آسان معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور مسلم میں یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولیکن بعثنی اللہ معلما میسرا، رواہ مسلم، اور روایت نمبر ہے 1470 پر آتا۔ دو روایتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کیا امید ہے، کیا خواہش ہے، کسی نے طلب کیا تو انہوں نے کہا لیتنی معلما، کہ کاش میں ایک استاذ ہوتا۔ سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کا حد درجہ احترام کرتا تھا۔ کسی نے حد درجہ احترام کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے زمین میں چلنا سکھایا، مگر استاذ ہیں جنہوں نے مجھے آسمان کی بلندیوں میں اڑنا اور پرواز کرنا سکھایا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ استاذ قوم کے محافظ ہوتے ہیں، آئندہ نسلوں کو سوار کر انہیں قوم کے اور خدمت کے لائق بنانا اور اسی طرح ملک کے خادم بنانا یہ استاذ کے ذمہ ہوتا ہے۔ کاموں میں، محنتوں میں سب سے اہم محنت استاذ کی ہوا کرتی ہے۔ استاذ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جاپان تنزلی کا شکار ہوا، بلکہ تنزلی کے اندر گھڑے میں گر پڑا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پی ایچ ڈی جیسے بڑے بڑے اسکالرز کو اس نے چھوٹے چھوٹے طلبہ کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کے سامنے ہے کہ کچھ ہی سالوں میں وہ سپر پاور طاقت شمار کیا جانے لگا۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ میں یعنی جنگ عظیم ثانی میں جب ہٹلر کو اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا تو سب سے پہلے اس نے جو حکم دیا وہ یہی کہا کہ سارے اساتذہ کو کسی محفوظ ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتا تھا
کہ آئندہ نسلوں کی ترقی انہی کے ذمے ہے، اور آج جرمنی بھی ترقی پذیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو بھی گنا جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ استاذ کیا ہے اور استاذ کی اہمیت کیا ہے۔ تو استاذ کی اہمیت کے پیش نظر اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا ادب، اس کے سامنے باادب ہو کر بیٹھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ سماعت کرنا ہے، باادب ہونا ہے۔ حدیث جبریل اس کے لیے سب سے واضح دلیل ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریکٹیکل عمل کے ذریعے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کس طرح بیٹھے اور آداب شاگرد کیسے ہو، زانو تلمذ اختیار کر غور و فکر سے سارے توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھتے ہیں، اور مرکوز رکھ کر سارے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے۔ اسی وجہ سے ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی محفل کچھ اس طرح ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گویا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر کچھ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی بیٹھک ہوا کرتی۔ ایک اور ادب، ان کے سامنے یعنی اساتذہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کریں، جیسا کہ قرآن سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ ایک اور ادب، اساتذہ کی خدمت کرنا اور خدمت کرنے میں پیش رہنا۔ خود ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے دربار میں کسی عالم کو آتا دیکھتا تو اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اس کے دونوں فرزند امین اور مامون استاذ کی خدمت کے لیے پیش رہتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے مفسر ہیں، جب وہ خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ان کی رکاب تھام لی۔ یہ دیکھ کر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہٹ جائیں آپ۔ تو اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ھذا یفعل بالعلماء، یہ چیز آپ کو تذکرۃ المتکلم والسامع صفحہ نمبر 80 پر 8 میں یہ واقعے کا نقل ہے، یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ ھذا یفعل بالعلماء، کہ علماء کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور تو اور ایک اور ادب یہ ہے کہ استاذ کے سامنے باوقار ہو کر رہے، بے وجہ شور و غل نہ کرے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ امام مالک کے حلقہ درس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ درس بڑا ہی باوقار طریقے سے ہوتا تھا، کہ ان کے شاگرد بڑے ادب و احترام سے بیٹھا کرتے تھے، اور جب کوئی ورق الٹاتے، ورق پلٹنا چاہتے تھے، اتنا آہستگی سے، اتنے خوش اسلوبی سے، نرمی سے پلٹتے کہ اس کی بھی آواز نہ آئے، اس کی وجہ سے بھی کچھ خلل نہ پڑے۔ اور یہ بھی تذکرۃ المتکلم والسامع میں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ہم اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں تو کوئی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بنفس نفیس کہا ہے کہ ورق الٹاتے ہوئے بھی، ورق پلٹاتے ہوئے بھی وہ حد درجہ احتیاط کرتے تھے کہ کسی بھی قسم کی کچھ بھی نہ آواز نہ آ جائے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے کہ بیجا سوالات نہ کریں، جو استاذ کہتے ہیں غور و فکر سے سنیں، جو اچھی بات ہے اس کو برابر عمل کی نیت سے گرہ باندھ لے، نوٹ کر لے، غیر ضروری سوالات سے بچے، کیونکہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، صحابہ کرام کی جو بحثیں آتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں صحابہ کرام کے سوالوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 ہی ملتے ہیں، یعنی 20 پر 3 سالہ زندگی پر محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ دی تھی، لیکن اس میں صحابہ کرام کے سوالات کی تعداد صرف 12 یا 13 ہے۔ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک استاذ کی محفل میں کیسے رہنا ہے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ استاذ کو باپ جانے، یعنی روحانی باپ ہے، وہ باپ کی جیسے عزت کرتے ہیں ویسی عزت ہم اپنے اساتذہ کی کریں۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ ان کے احسان کو مرتے دم تک یاد رکھیں، اور خصوصاً
ان اساتذہ کے احسانوں کی جو ہمیں مکتب میں یا ہمارے ابتدائی ایام میں یا بچپن کے دنوں میں ہمیں پڑھنا لکھنا، قلم ہاتھ میں پکڑنا اور قلم سے لکھنا اور کیسے لکھا جاتا ہے یہ سکھاتے ہیں، ایسے اساتذہ کو ہم فراموش نہ کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ کی تو ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن جن اساتذہ نے ہمیں بچپن میں قلم پکڑنا سکھایا تھا، قلم سے لکھنا سکھایا تھا، ایسے اساتذہ کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ استاذ کی سختی کو بھی برداشت کرے، اگر استاذ سے کسی قسم کی سختی ہوتی ہے تو اس سختی کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا گمشدہ اونٹ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے سوال پر اس حدیث سے محدثین نے نکتہ نکالا ہے کہ اگر استاذ غصہ ہو جائے، سختی پر آئے، تو اس کی سختی کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ تو یہ رہے کچھ آداب کہ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے تعلقات رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ادب و احترام، غور سے سماعت کرنا، یہ سب چیزیں ہم استاذ کے ادب و احترام کریں گے، کیونکہ استاذ ایک ایسا پھول ہے جو سارے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جس نے بھی مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو غلام بنا کر اپنے ہی پاس رکھے۔ قرآن و حدیث میں، خود قرآن میں انبیاء کی بعثت کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ الفاظ ہم ملتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی استاذ کا یہ فریضہ ہے، اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ بعض ممالک میں تو اس کی اتنی قدر ہے کہ سب سے زیادہ عزت انہی کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ ہم جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں دو ہی اشخاص ایسے ہیں جو ہماری ترقی پر بھی فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، ایک ہے والدین اور دوسرے ہمارے اساتذہ جو ہماری ترقی پر بھی وہ فخر کرتے ہیں، حسد ہرگز نہیں کرتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔